السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ادارے سے کروا رہے ہیں، اس ادارے میں لے کے آئے ہیں جنہوں نے فلاح انسانیت کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اس ادارے میں آئے ہیں جس کا نام اس علاقے کے بچے بچے کی زبان پر ہے۔ یہ ادارہ ہے اشفاق طاہرہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نام سے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے کوئی فلاح انسانیت کا کام کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے۔ لوگوں کی نمائش کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے۔ ابھی ہم جن شخصیت سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، یہ شخصیت گزشتہ کئی سالوں سے اس ادارے سے منسلک ہیں اور اس ادارے میں سیکریٹری کے طور پہ کام سر انجام دے رہی ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں نجمہ شفیع صاحبہ سے کہ انہوں نے اس ادارے میں اس ادارے میں کب سے کام کر رہی ہیں اور کتنے عرصے سے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں اور کیا کیا فرائض اب تک انجام دے چکی ہیں۔ تقریباً 20-25 سال سے کام کرتی ہوں اس کے ادارے کے ساتھ، تو اللہ کا شکر ہے ادارہ بہت اچھا صحیح جا رہا ہے۔ بڑے بڑے کونسل کے پاس نہیں جاتے، ایم این اے کے پاس نہیں جاتے، چیئرمین کے پاس نہیں جاتے، ہمارے ادارے سے بات آتے ہیں، ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ہمارے وہ ہے پروسیجر یہ ہے کہ پہلے آئی ڈی کارڈ ان کا لیتے ہیں، آئی ڈی کارڈ لے کے تو ادھر کے حلقے کے چیئرمین ہیں ان کو ہم دیتے ہیں کہ جی یہ فارم دیتے ہیں، ہم ان کو ادھر جا کے وہ فل کرواتے ہیں، وہ اپنی اسٹیمپ لگاتے ہیں، پھر ان کو سگنیچر کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس آتے ہیں وہ۔ اچھا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی نجمہ شفیع صاحب کہ اس ادارے کے جو لوگ ہیں، مطلب وہ یہ صرف اسی پر اعتماد کیوں ہے؟ کیا مطلب اس علاقے کے ایم پی اے ایم این ایز جو ہیں وہ ان لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں یا جو ان لوگوں کی مشکلات ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتے، اور وہ اس ادارے پہ اتنا زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اور لوگ جو انہیں ڈونیٹ کرتے ہیں ان کا بھی اس ادارے پر اتنا اعتماد ہے کہ ہماری جو ڈونیشن ہے وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہیں جا رہی۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو مطلب ویریفائی کیسی کرتی ہیں جا کے؟ کیا ان کے آئی ڈی کارڈز ہوتے ہیں یا ان کے جو ہیں وہ مطلب آئی ڈی کارڈ کے حوالے سے دیکھتی ہیں، فارم فل کرواتی ہیں، یا کیا آپ کا پروسیجر ہے اس حوالے سے؟ مطلب کس پروسیجر کے تحت آپ لوگوں کو دیکھتی ہیں کہ وہ اس چیز کے حقدار ہیں؟ جی آپ نے بات کی کہ ایم این اے کے پاس کیوں نہیں جاتے، ایم پی این اے کے پاس کیوں نہیں جاتے، کونسلر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ انہوں نے صرف ووٹ لینے ہوتے ہیں، ووٹ لے کے جس بس بات ختم۔ انہوں نے بڑے بڑے نعرے لگانے ہوتے ہیں، نعرے لگاتے جب جی جاتے اپنے اپنے گھروں میں۔ تو ہم نے تو فلاحی کام کرتے ہی رہنا ہے، انشاءاللہ کرتے ہی رہیں گے۔ ہم فارم ہوتا ہے ہمارے پاس، وہ فارم لے کے آتے ہیں، ہم فل کرواتے ہیں، پھر ویریفیکیشن میں کرنے جاتی ہوں۔ گلی محلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، عورتوں سے پوچھا۔ ذرا آپ کو پتہ ہے یہ جو بیبیاں آتی ہیں جھوٹ بھی بڑے بولتی ہیں، راشن اکٹھا کرنے کے لیے بہت جھوٹ بولتی ہیں۔ پھر ویریفیکیشن کرنے میں جاتی ہوں، 5-6 لوگوں سے پوچھا، کہہ رہے جی ہاں یہ ضرورت مند ہے، یہ حقدار ہے، اس کو چاہیے۔ تو بیوہ عورتیں ہیں ان کو راشن انشاءاللہ مہینے کا ہم دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں۔ جو ان کی بیچاری یتیم بچیاں ہیں، ظاہر ہے ہر گھر میں تو بچی 2-3 تو ہوتی ہیں، پھر اللہ کا شکر ہے ہم ان کی شادیاں بھی کرواتے ہیں۔ مہینے میں تقریباً 1-2 شادیاں لازمی ہوتی ہیں۔ اچھا، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس علاقے کا کوئی بھی جو حکومتی نمائندہ ہے، مطلب اس میں چیئرمین ہے یا ایم پی ایم این اے، ان میں سے کوئی انسان، کوئی بھی حکومتی نمائندہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ جی حاجی منیر صاحب ہیں، وہ تعاون کر رہے ہیں، کونسلر ہیں ادھر کے، اچھا، بہت نائس بندے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور ہر لحاظ سے اچھے ہیں۔ وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی، غریب لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے ہیں، ہم سے بھی زیادہ کرتے ہیں ہیلپ ماشاء مطلب ان کا جتنا ہوتا ہے وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں اللہ۔ ہاں اس جی ادارے کو۔ جی جی اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں مطلب آپ علاقے کی بچیوں کی شادیوں میں ان کو
ہیلپ کرتی ہیں آپ بچوں مطلب جو بیوائیں ہیں ان کو بھی ہیلپ کیا جاتا ہے. تو بچیاں جن کی اب شادی کرتی ہیں ان کے صرف جہیز کا سامان ہوتا ہے یا کہ اوور آل آپ اخراجات اٹھاتے ہیں؟ صرف کھانا ہم دیتے ہیں، بس 100 لوگوں کو کھانا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اور زیادہ ہمیں ڈونیشن ملے تو اللہ کا شکر، اب زیادہ سے زیادہ بھی ہم کریں، ان کو جہیز دیں، ان کے سارے کمپلیٹ حالات پورے کریں. جو شادی کرتے ہیں، جو ماں باپ کرتے ہیں شادی، پورے ساری شادی کریں، لیکن ہمیں بس ڈونیشن اتنی ملتی کہ ہم کھانا دے سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ نہیں. جی ناظرین، ابھی آپ نے خیالات سنے نجمہ شفیع صاحبہ کے کہ وہ ایز اے سیکریٹری یہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور ان کا ایک پروسیجر جو اوور آل ان کا پروسیجر ہے، کس طرح سے وہ فارم فل کرواتے ہیں، پھر گھروں میں جا کے اہل علاقہ سے وہ وہاں کی تصدیق اس بندے کے حوالے سے کرتے ہیں کہ آیا وہ اس چیز کا حقدار ہے بھی یا نہیں، تاکہ جو ان لوگوں کی ہیلپ کی جائے وہ کسی غلط ہاتھوں میں نہ چلی جائے، حقدار کو اس کا حق ملے. یہی ان کا منشور ہے. میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ یہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جب سے یہ شروع کیا ہے. بچوں کی شادیوں کے لیے بھی جہیز کا بھی سارا، کھانے کا بھی ارینج کرتے ہیں، اور یہ رمضان میں بھی بہت اچھا پیکیج دیتے ہیں سبھی کو، اور جو حقدار ہیں ان کے لیے بہت اچھا اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ این جی او بہت اچھی ہے ہمارے ایریے میں، اور یہ پہلی این جی او ہے ہمارے ایریے میں. لیکن یہ ہے کہ اشفاق صاحب کی زندگی سے لے کے آج تک بہت اچھا کام ہو رہا ہے. ان کے بعد میں بھی طاہرہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کہ آپ نے میری این جی او کو ہائی لائٹ کرنے کا سوچا. میں تقریباً اس 20 سال سے میں اس ادارے کو چلا رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ میں نے اسے پہلے نان رجسٹرڈ بیس پہ چلایا، اس کے بعد پھر میں نے اپنے این جی او کو رجسٹر کروایا، لیکن اسے ہائی لائٹ کس نے نہیں کیا. جہاں تک میرے ادارے کا تعلق ہے تو یہ اس میں سب سے زیادہ تو میرے ہسبینڈ کا ہاتھ تھا، بہت زیادہ. چلے میری بیک پہ میرے ہسبینڈ ہی کام کرتے رہے ہیں. انہیں بہت شوق تھا اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کریں، اسپیشلی یتیم بچیوں کی. اس طرح لوگوں کی وریز ہیں، ان کی پیرنٹس آتی ہیں، اپنے ہر طرح کے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں. خاص طور پہ جو ویڈیوز آتی ہیں ان کے ساتھ میں اسپیشلی بہت زیادہ بات کرنا پسند کرتی ہوں، ان کے مسائل کے حوالے سے. تو میرا تو مقصد ہی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. میں نے پھر وہیں سے اپنے یہ چیزیں اپنے ہسبینڈ کے ڈسکس کرنا شروع کی کہ آج میرے اسکول میں ایسی عورت آئی تھی، اس کی 3 بچیاں ہیں اور بہت تنگ ہو رہے ہیں، اور اللہ کا شکر انہوں نے میرے ہر قدم قدم پہ ساتھ دیا. یہاں سے مجھے ایک تحریک ملی کہ مجھے ایک طرح سے نیکی کرنے کا لالچ ہوتا ہے، جس طرح دولت جمع کرنے کا لالچ ہوتا ہے، اس طرح نیکی کرنے کا بھی لالچ ہوتا ہے. تو یہ لالچ میرے یہاں سے پڑ گیا. تو آہستہ آہستہ میں نے بڑھاتی گئی. میں 10 خواتین کا کیا، پھر 15 خواتین کا گیا، 20، اور اللہ کا شکر ہے ہم 20-25 خواتین کے پورے ماہانہ راشن جو ہے ان کے گھر میں پہنچا دیتے ہیں. اور مجھے یہ زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں آج 15-20 گھروں کو پورے مہینے کا راشن دینے کے قابل ہوئی ہوں. اور اس کام میں چونکہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ رہے ہیں، اللہ ان کے مغفرت فرمائے. 5 سال پہلے ان کی دنیا سے وہ چلے گئے، لیکن میں نے ان کے اس عزم کو، ان کے کام کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ انہیں بہت زیادہ بڑھا دیا. میں جو کچھ مجھے ایوارڈ ہے مجھے اپنے اللہ سے لینا ہے. میں چاہتی ہوں کہ جتنا میں مدد کر سکتی ہوں لوگوں کو، اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ یہ جو دولت تجوریوں میں رکھی کسی کام کی نہیں ہے. اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کا بھی خیال رکھیں جہاں پہ ہر انسان خالی ہاتھ جاتا ہے سوائے اپنے اعمال کے، اور اس ادارے کو مزید نیکیاں کرنے کی بھی توفیق اور سعادت بخشتا رہے. آمین. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. DMH نیوز کے ساتھ کیمرہ مین بلال کے ساتھ فوزیہ ارسلان، لاہور.